سورہ شمس کی جو 10 آیتیں ہیں ان کے تحت کچھ اہم نکات بیان کروں گا جو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر آپ غور کرنے والے بنے. اس سے پہلے ہم نے اس پر گفتگو کی. سورہ نحل کا اور سورہ روم کا آپ کو حوالہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ہدایت فرمائی ہے، تفکروا فی آلاء اللہ. یہ حدیث آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، تفکروا فی آلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی آیات پر تفکر کرو، ریفلیکٹ آن دا سائنس آف المائٹی اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ولا تفکر فی اللہ، اللہ میں تفکر نہ کرو. اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے آپ کو، لیکن اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے. منع کیا گیا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. مطلب یہ انسانی ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتا. ولاکن یفقہون تسبیحہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرندے اور جاندار، غیر جاندار چیزیں جو یہاں زمین میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. ولاکن یفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھ سکتے ہو پہاڑ ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تسبیح کر رہے ہیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں کہ کون سی چیز ہم کو اس طرح سے سمجھنی چاہیے، کون سی چیز کیسی نہیں سمجھنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان پر ہم کو غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے. وہ کیسا ہوگا، وہ کہاں سے آیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی، کمپیٹیبل ہم کو بنایا، تو اس کی ذات کے علاوہ تمامی چیزوں پر غور فکر کرنا چاہیے. تو اس پر آپ توجہ فرمائیں. سورۃ الملک اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ، ان کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. ترتیب نہیں ہے اس کی، بس ایسے ہی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. بہت ساری صورتیں اور آیتیں ایسی ہیں جو آپ کو دعوت غور فکر دیتی ہیں، لیکن بطور خاص ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں، ان کے سلسلے میں 3 باتیں معلوم کریں. ایک تو یہ کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں. فار ایگزامپل سن، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں. ابھی روزانہ میڈم نے بھی وہ تفصیلات پیش کی کہ سن کا ڈائمیٹر کتنا ہے، اس کی ویلاسٹی کتنی ہے، اسپیڈ آف روٹیشن کی ویلاسٹی کتنی ہے، اسپیڈ، اور ہائیڈروجن ہیلیم جو گیسز ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے، سن اینڈ ارتھ کا ڈسٹینس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں، تو آپ وہ تفصیلات معلوم کریں. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن پر آپ غور و فکر کرتے ہیں، ان کی تفصیلات، ان کی ڈیٹیلز آپ معلوم کریں. دوسرا ہے کہ ان کی فنکشننگ، کیا کام وہ کرتے ہیں، سورج کیا کام کرتا ہے، چاند کیا کام کرتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. تیسرا یہ کہ ان کا پیغام کیا ہے. یہ 3 باتیں اگر کسی بھی اللہ کی مخلوق کے بارے میں آپ معلوم کر لیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی. سورج کے بارے میں جیسا کہ کہا کہ ہدایت کا اگر ہم اس کو سمبل بنائیں تو ہو سکتا ہے. جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے تو اس کی زندگی میں ایک نئی صبح پیدا ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیت پر آپ غور فرمائیں اور ان کے سلسلے میں 3 انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ڈیٹا کیا ہے، ان کا اسٹیٹسٹکس کیا ہے وہ معلوم کریں. دوسرا ان کی فنکشننگ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کیا میسج، کیا پیغام دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیکوینس اڈاپٹ کیا ہے قرآن مجید میں بیان کرنے کا، وہ بہت غیر معمولی ہے. ہمارے جیسا سیکوینس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق مالک ہے، تو اس کا جو سیکوینس ہے وہ بہت ہی وزڈم کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت ہی غیر معمولی اس کے اندر علم اور حکمت کی گہرائیاں ہوتی ہیں، معنی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سورہ شمس کی 10 آیتوں کو لیں، اور 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ایٹ دا باٹم لائن ہے. ایک ہے تزکیہ نفس، اینڈ دین تزکیہ نفس کا بالکل اپوزٹ دساہا، دبا دینا. تزکیہ مطلب اٹھانا ہے نفس کو، دساہا مطلب دبا دینا ہے. یہ 2 اصل باتیں ہیں جو بیان کی گئی. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا. تو آپ یہ دیکھیں سورج کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے، چاند کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے، اور سورج کے بعد چاند کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے،
پھر اس کے بعد میں دن اور رات کا ذکر کیوں کیا، جو سیکوینس ہے اس کا تذکرے سے کیا تعلق ہے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ سے ذکر کیا گیا آسمان ہے، آسمان اگر ہے تبھی تو دن روشن ہوتا ہے. دن روشن اس لیے ہوتا ہے کہ آسمان میں سورج پایا جاتا ہے. اگر وہ آسمان ہی نہ ہو تو ظاہر بات سورج بھی نہیں ہوگا تو دن روشن نہیں ہوگا. تو آسمان اور دن کا روشن ہونا، تو اس طرح سے آپ کوریلیٹ کر کے دیکھیں کہ یہ ترتیب کس طرح سے ہم کو حکمت سمجھاتی. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورۃ الحدید کی 3 آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ ہی کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی 5 صفات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت غیر معمولی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ الدعاء من اصابہ شک فی الایمان، یہ اس شخص کی دعا ہے جس کو ایمان کا شک لاحق ہو گیا، یعنی ڈاؤٹ ہے کہ میرا ایمان پختہ ہے کہ نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، میری ایمان کی حالت مجھے نہیں معلوم. تو کہا کہ اس آیت کا ورد ذکر بار بار کرتے رہنا چاہیے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن، the first and the last, apparent and the hidden، 4 اللہ کی صفات ہیں. اس کے بعد میں کہا کہ he has knowledge of everything، وہ بكل شيء علیم. اب اگر اس طرف سے پلٹ کے دیکھیں آپ، علیم، علیم، علیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم نہیں ہے، ہم نے پڑھا اس کو. اللہ تعالیٰ کی ذات عالم نہیں ہے، وہ نالج ایکوائر نہیں کرتا بلکہ نالج دیتا ہے، وہ علیم ہے. علم کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. علم کا سرچشمہ ہونے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں معلوم ہو جائیں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کیا ہے؟ وہ بکل شیء علیم، ہی ہیز نالج آف ایوری تھنگ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ بات بیان کی گئی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں کیا ہے؟ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. جو ذات ایسی ہوگی وہی علیم ہو سکتی، اور اگر کوئی علیم ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو اس کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی. مثال کے طور پر ایک گھر ہے 100 سال پہلے بنا ہے. اگر کوئی 110 سال والے بزرگ ہیں تو بول سکتے ہیں کہ یہ گھر بننے سے پہلے وہاں پر کیا تھا. کوئی 50 سالہ آدمی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تھا ہی نہیں اس وقت. تو اللہ کے ساتھ اول ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری ہی ذات اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، تیری ہی ذات آخر ہے اور تیرے بعد کوئی اور نہیں ہوگا. سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات آخر ہے. تو جو ذات ایسی ہے وہی علم رکھنے والی. تو اس طرح سے آپ آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں، آیتوں کے ذریعے سے ان پر آپ ریفلیکٹ کریں، دیکھیں کہ ترتیب میں کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ترتیب کے سلسلے میں 2 اور صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان پر بھی آپ غور فرمائیں. سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، ان 2 صورتوں کا آپ خاص کر مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ان میں جو ترتیب ہے اسے کیا معنی ہو سکتے ہیں، کیسے ترتیب کی حکمت سمجھ سکتے ہیں. آپ میرے خیال سے نوٹ کر لے رہے ہوں گے، آپ نوٹ کر لیں اور غور فکر کریں آپ اس پر. مزید کچھ رہنمائی چاہیے، کچھ تفصیلات آپ کو معلوم کرنی چاہیے تو آپ کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تو یہ بھی آپ اپنے مطالعے میں خاص کر کے رکھیں. تیسری بات، نفس انسانی کا شعور حاصل کریں. یہ بہت ہی خاص بات ہے جو کہ ان آیاتوں میں بیان کی گئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو اللہ تعالیٰ نے فسق اور فجور بتا دیا ہے. ہر نفس جانتا ہے سچا کیا ہے اور جھوٹا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر انسان پر واضح ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو سچائی ہے، آپ کے پاس جو ہدایت ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور ان کے لیے اپلیکیبل ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سلیبس ہے جو سب کے لیے کامن ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہر کلاس کے لیے سلیبس الگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو خدائی سلیبس ہے، ڈیوائن سلیبس، ایسا ہے جو سب کے لیے کامن ہے. کیونکہ جو ریسپٹر ہے، جو ریسیو کرنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اور جو ریسیو کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. تو دونوں میں بالکل میچ ہے، مس میچ نہیں. یہی اصل زندگی کا فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ زمین.
تم جاؤ زمین پر، میری ہدایت آئے گی، اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو کسی قسم کا خوف رنج ملال نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا وہ۔ تو انسانی فطرت خدا کی ہدایت سے میچ کرتی ہے، اور ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ ہدایت بھیجی ہے، رہنمائی بھیجی ہے، تاکہ وہ یہ ایکسیپٹ کر سکیں ہدایت کو، رہنمائی اور صحیح راستہ پا سکیں۔ اب چونکہ پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو تمام کلوز دیے ہیں، وہ تمام سیکرٹس بتا دیے ہیں جن کو سمجھ کر ہم انسانوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کو انشور کر سکتے ہیں، تزکیہ نفس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انسانی نفس کا جو ذکر قرآن مجید کرتا ہے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تین نفوس ہے نا، نفس امارہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ مطلب یہ کہ یہ پروموٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، دنیا بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ نفس لوامہ مطلب ملامت کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا۔ تو دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے وار چلتا رہتا ہے، نفس امارہ نفس لوامہ کے درمیان، اور اگر لوامہ جیت گیا تو کامیاب ہیں آپ، اگر امارہ جیتا تو ناکام ہے۔ امارہ اگر جیتتا ہے تو نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، امارہ لوامہ اگر جیتتا ہے تو نفس مطمئنہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو فلسفی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی جس طرح سے وضاحت فرمائی ہے، اس پر آپ بہت زیادہ فوکس کریں اور ان کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس، اس بات پر آپ کا بہت زیادہ یہ ہونا چاہیے، کنسنٹریشن ہونا چاہیے کہ قد افلح من زکاہا جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو، کیسے؟ آپ نے جو 3 ورڈز بتائے ہیں، کلٹیویٹ، ڈیولپ وغیرہ، تزکیے میں 2 کنٹراسٹ چیزیں آتی ہیں، مطلب یہ کہ دونوں ہیں ایک ہی لیکن الگ الگ ہیں۔ ایک ہے پیوریفیکیشن، آپ اس میں تمام چیزیں لے سکتے ہیں، کلٹیویٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا ہے اس کا اپوزٹ، اس کو بہتر بنانے کا ایک اور جو کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے۔ پیوریفیکیشن ایز ویل ایز ڈیولپمنٹ، اٹ ہیز 2 pronged objective. When we say tazkiyah nafs, purification itself, it means it has 2 pronged objective. One is to purify and another one is to develop. Purification بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے اور ڈیولپمنٹ بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہوں میں، جھوٹ اگر مجھ سے نکل جائے تو میرا تزکیہ ہو گیا، کوئی چیز آئی نہیں میرے اندر، لیکن اگر وہ نکل جائے تو میرا تزکیہ ہوگا۔ جس طرح سے پانی کو بلاک کرتا ہے کچرا، کچرا اگر آپ صاف کرتے ہیں تو پانی چلا جاتا ہے، اسی طرح سے جھوٹ ہونے کی وجہ سے بہت سی خیر کی چیزیں میرے اندر پیدا نہیں ہونی، وہ نکل گیا تو میرے اندر خیر کی چیزیں پیدا ہو۔ پیوریفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ڈیولپمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم تزکیہ جب بولتے ہیں تو صرف ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ سو ویئر از پیوریفیکیشن دین؟ تزکیہ نفس سے متعلق دونوں پہلو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے، پیوریفیکیشن بھی ہونا چاہیے اور ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ پیوریفیکیشن سے مراد یہ کہ تھاٹس، ال مینٹالٹی، نیگیٹیوٹی، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نکال دیں، پیوریفیکیشن ہو گیا۔ ڈیولپمنٹ مطلب یہ کہ جو اچھائیں آپ پیدا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق نفس، تزکیہ نفس کیا تھا، واٹ واز دا وے آف پروفیٹک تزکیہ، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ فرمایا، کیا اصول ہمارے اپنے سامنے پیش فرمائے۔ جیسا کہ یہ اصول ہے ربی یسر ولا تعسر، ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، یہ اصول بتایا۔ تزکیہ نفس اگر آپ چاہتے ہیں اپنا اور اپنے طلباء کا، اپنے بچوں کا، تو آپ آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ تزکیہ نفس کا یہ اصول بھی تھا کہ آپ کے سامنے اگر 2 کام رکھے جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے جو اچھا کام ہے، آسان ہے، وہ پہلے سلیکٹ کر لیتے۔ تو یہ بھی ہے کہ آسان کام جو ہے، جو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ہلکا پھلکا، پہلے آپ وہاں سے شروع کریں۔ ٹارگیٹ سے مراد یہ کہ فوری بہت بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے، نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ، اسمال ٹارگیٹس، میجریبل ٹارگیٹس اگر رکھیں تو وہ ٹارگیٹس کا اچیومنٹ بڑے بڑے ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو آپ کا ایک انڈیویجول ایز ویل ایز کلیکٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں بھی اور آپ کے اسکول اور کالج میں بھی اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہو آپ کا اور اپنے متعلقین کا،
اپنے بچوں کا، اپنے طلبہ وغیرہ کا، اپنے ساتھی اساتذہ کا، تو آپ ایک اچھا اجتماعی ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں سمجھی ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ذہنوں میں مستحضر رکھے، ہمیشہ تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں سے سبق لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے مقاصد کو، ان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ نفس فرمائے اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے متعلقین کا تزکیہ نفس کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔